اور پھر اسی جاہل کی مدینہ شریف میں ہم تھے تو میں نے ایک بات سنی, بڑا افسوس ہوتا ہے یار کیسے کیسے نکمے لوگ پیدا ہو گئے اور وہ بھی دین کو ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا, خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں بابیاں دے مزاراں تے لون رکھیا ہوندا ہے, اے بابے مالٹے کھاندے نے. میں کیا بلے او شیرا, یقین کرو حج کیتا ہے نہیں تے تیرے ورگے نو میں نتھ پا دیواں اللہ دے فضل دے نال. لیکن میں اتنا جواب ضرور دوں گا. اور میں کہا گل سنو مرزیا او لٹا, تینوں کی پتا ہے اے لون پتا کیوں رکھیا ہے؟ اے تینوں اتاری ملنگ دسے گا. نام آ گیا اے میں غوث پاک دا بویڑا آنکھاں تے حرام ہے. تیرا منہ سونا ہے غوث پاک نالو. تمہارے پاؤں کے نیچے انگارہ آ جائے اور تمہیں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جانا, پر کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے نہ ہونا. کیوں؟ مردہ اٹھانے کی وجہ سے اس بندے کے 40 کبیرہ وہ گناہ معاف کرتا ہے. دوستان گرامی, یہ جو ہمارے ہاں اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے, ہماری زبان میں اس کو ختم شریف کہتے ہیں. اصل عربی زبان کا یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں معمول ہے, اور وہ ہے ایصال ثواب. ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا, ٹرانسفر کرنا, کسی چیز کو آگے بھیج دینا. ثواب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت و رضا کا سبب بن کر جس بندے کو ملے اس سے اللہ کا غضب دور ہو جائے اور اللہ کی رحمت اسے میسر آ جائے. یہ لفظ ثواب یعنی اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت ملنے کو ثواب کہتے ہیں. اب ایصال ثواب ان دو لفظوں کو اگر ملا کے ترجمہ کریں گے تو وہ یہ بنتا ہے کہ ایسی چیز آگے بھیجنا اپنے مرنے والے بھائی کے لیے, یا مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, شہری ہو یا دیہاتی ہو, اس کے لیے ایسی چیز بھیجنا کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے. یہ اصل لفظ ایصال ثواب کا مطلب ہے, معنی ہے اور مراد ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے. یاد رکھ لیجئے اس مسئلے کا حکم کیا ہے. یہ جو ہم ثواب بھیجتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ یاد رکھیں, نہ یہ فرض ہے, نہ یہ واجب ہے, نہ یہ سنت ہے. یہ مستحب ہے یعنی نیک عمل ہے. ہاں اس کے کچھ پہلو من وجہن اگر دیکھا جائے, کچھ پہلو تو وہ سنت بھی کہلاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے عمل سے یہ ثواب بھیجا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے یہاں ایک اس کی شکل موجود ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, پھر خطاب ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ فروٹ آتا ہے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں آتی, اس کے بعد قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, اور پھر علماء دعا کرتے ہیں. یہ جو ایک شکل و صورت ہے نا, اس کے اندر بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے یہ شکل 1400 سال پہلے نہیں تھی. ہاں الگ الگ چیزوں کا ثواب ضرور تھا, جیسے پانی کا ثواب بھیج دینا, فروٹ کا ثواب بھیج دینا, اسی طرح قربانی کا ثواب بھیج دینا, حج کا ثواب بھیج دینا, قرآن پڑھ کے ثواب. یعنی یہ چیزیں موجود ہیں. علماء اہل سنت نے ان سب چیزوں کو یکجا کر کے جو محفل کی جاتی ہے اس محفل کا نام محفل ایصال ثواب رکھ دیا. یاد رکھیے من وجہن اس کے کچھ نہ کچھ جو معمول ہیں وہ سنت کہلائیں گے, لیکن کلی طور پر یہ جو محفل ہے اس کا حکم یہ مستحب کا ہے. اب مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر یہ کر لیں محفل تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہ کریں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کر لیا کہ محفل نہیں کی تو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے. ہاں یہاں دوسری بات بھی سن لیجئے, اگر کوئی محفل کر رہا ہے جو کہ ایک اچھا عمل ہے, اس کو اگر کوئی ناجائز کہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے, چونکہ اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی. انشاءاللہ قیامت کا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن یہ بندہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دے سکتا نہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. تو یہ بعض لوگ تجاہل عارفانہ کی وجہ سے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ کتنے لکھا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں بچے یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ جب دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی, لیکن حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے. حقیقت یہ ایصال ثواب ثواب پہنچانا ہوتا ہے, اور حکم یہ ہے کہ مستحب. کر لیں تو اچھا ہے, نہ کریں تو کسی قسم کا کوئی فالٹ اور مسئلہ اور خرابی نہیں ہے. ہاں جو اس محفل کو ناجائز و حرام کہتا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. قرآن و حدیث کی عدالت کے اندر اس کو دنیا میں بھی پوچھا جائے گا اور قبر و حشر میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے ان چیزوں کو ناجائز کیوں کہا. چونکہ آج محفل ہو رہی ہے, اس میں تلاوت ہوئی ہے تو کیا تلاوت ناجائز ہے؟ نعت خوانی ہوئی ہے تو کیا نعت خوانی میں کوئی مسئلہ ہے؟ تقریر ہو رہی ہے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ قرآن پڑھا جائے گا کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟
بعد میں فروٹ رکھا جائے گا، کیا وہ حرام ہے؟ کھانا آئے گا، وہ حرام ہے؟ یہ دعا کی جائے، یہ حرام کیا ہے؟ کیا حرام جس کو حرام کہہ رہے ہو؟ کہتا جی حرام تو کچھ نہیں. تو میں نے کہا پھر حرام نہیں تو تم ہی آرام کر. بات سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ ان باتوں کو آپ سمجھا کریں گے. جب اس کی آپ حیت اصلیہ کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. تو پھر امت میں تفرقہ کرنا، لڑائی پیدا کرنا، شک پیدا کرنا اور امت کو اس سے دور کرنا کہ جس کا فائدہ مرنے والے کو بھی ہوتا ہے اور زندہ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، پھر یہ زیادتی کے سوا کچھ نہیں. اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. یہ ہے دوسری بات. اب آ جائیے ذرا اس کی تیسری بات پر بھی ہم غور کر لیں. یاد رکھیں سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ شریف اگر آپ 9ویں جلد پڑھے نا تو اس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایصال ثواب کی جو محافل ہوتی ہیں ان محافل کو دعوتی انداز دے دینا یہ منع ہے. دعوت ہوتی ہے جی، دعوتوں کے طور پر باقاعدہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ جناب شامیانے آتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہاں سے سامان آتا ہے، 5 کٹے پک دینے اور اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور یہ دعوت کا نظام. یہ منع یاد رکھ لیجئے. آپ نے جتنا کھانا بنانا ہے یا وہ مہمان کھائیں، چونکہ مہمانوں کے لیے ہر کوئی بناتا ہے اور یہ سنت بھی ہے ان کا اکرام کرنا، دور دور سے آتے ہیں، یا پھر یہ غربا میں تقسیم کیا جائے. یہ جو علاقہ بھر کے لوگ آ جاتے ہیں اور 20 40 دیگیں اور 2 کلیں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، اس کا ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب یہ جب مسئلہ بیان کیا جائے تو کئی کہتے ہیں اے نواں مسئلہ دسیا. میں چونکہ تاندلیاں والا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں. حق بات بیان کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. ہماری قوم کا مزاج کیسا ہے. میرے ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی، آج بھی انہیں کے گھر کھانا تھا، وہاں سے ہم ادھر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو ٹائم سے آئیں تو آپ تقریر کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہی مسئلہ بیان کر دیا. چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو کھل کے بیان کرتے ہیں، چونکہ ہمیں حضرت عطار نے درس یہ دیا ہے اور بتانا بھی چاہیے. اس قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھیں. اب جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا تو اگلے جمعے پھر جب میں آیا تو میں فاتحہ خوانی کے لیے گیا تو وہ میرا دوست کہنے لگا سمر صاحب مسئلہ تو آپ نے یقیناً صحیح بتایا ہے لیکن شریکاں نے سانو جینا حرام کر چھڑیا ہے. میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا جی انہوں نے سانو آکھیا ہے بھی تسی مولوی صاحب نو آکھیا کوئی دا مسئلہ بیان کر بھی لوکی کھانا نہ کھان تے تہاڈا کھانا کس طرح پورا آ جائے. لگدا تسی روٹی تھوڑی پکائی سی تے تاں مولوی نے مسئلہ بیان کیتا بھی مہمان تے غریب کھان تے باقی کوئی نہ کھاوے. اب یار اس قوم کو صحیح مسئلہ بتاؤ نا تو یہ اس کو بھی شغل میلے میں ڈال لیتی ہے اور بلیم کبھی مولوی پر اور کبھی ان کے کھانے پر. بھائی ایسا مت کیجئے. آپ جیسے پوری زندگی اپنے گھر سے کھاتے ہیں نا تو آپ ختم درود کی روٹی کھانے سے بہتر ہے اپنے گھر سے کھائیں. اور میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء نے یہ نہ لکھا ہو، میں آخری سانس تک ذمہ دار ہوں. فرمایا طعام المیت یموت القلب. فرمایا کہ جو ختم درود کی روٹیاں اس لیے کھاتا ہے کوئی بندہ مرے اور میں رج کے روٹی کھاواں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی مردہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مہمان کھا سکتے ہیں، غربا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ذہن بنا کے جائے اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے. بھائی یہ مرنے والوں کا انتظار کرنا مسلمانوں کا کہ ہم بعد میں روٹیاں کھائیں گے، اس کی تو یہ شرعی حیثیت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے ہم سب کو مسئلے کو مسئلہ رہنے دیا کریں، اس کو شغل میلہ نہ بنایا کریں. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کو دعوتی نظام دینا اور یہ شکل اور انداز اختیار کرنا یہ منع. ہاں باقی آپ ایصال ثواب کے لیے آپ کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کپڑے لے کر دے دیں، کسی کو جوتا پہنا دیں، کسی کا مکان بنوا دیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، آپ کسی غریب کے ساتھ ہیلپ کر دیں، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرنے والے کو ضرور عطا فرمائے گا اور زندہ کو بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ اصل انداز ہوتا ہے. ہم نے نہ صرف ایک ظاہری طور پر دعوت کے نظام کو متعارف کرا دیا، جبکہ علماء نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوشش کیا کریں اس سے بچنے کی. ہاں یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو ختم درود پہ کھانا پکتا ہے نا، یہ اگر کوئی کھا لے تو حرام اس کے لیے بھی نہیں ہے، یاد رہے حلال، لیکن زیادہ ثواب تب ملے گا جب غریب کھائیں گے. ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے، اگر آپ جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے، ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے ختم درود بھی ہوتا ہے نا تو غریبوں کو کھانا نہیں ملتا ہے جن نے منگن والے ہوندے جے. ٹھیک ہے ان کی بھی تربیت نہیں ہوتی، انہوں نے بھی لوچی تلنا ہوندا کہ وہ ایک وکری گل ہے جڑے منگن والے ہوندے نے، لیکن یار اگر آپ ایک دیگ ان میں بانٹ دیں اور بٹھا کے کھلا دیں تو کچھ نہیں جاتا. یقین کرو سارے امیر کھا جاندے نے،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਧਕਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। मैं क्या पुत्र इंज दा ही सवाब जाने, खुदा का खौफ किया करें, ये गरीबों को सही तरीके से खाना खिलाया करें। ये हमें बहरहाल समझना होगा। गरीब मांगने वाले फकीर पखीवास जिद्दां दे भी होंदे ने, लेकिन उनकी तरबियत अपनी है, हमने भी तो अपनी तरबियत का इजहार करना है ना, तो बहरहाल हमें करना होगा। ढिले पै गए मेरा ख्याल है, औखियां गल्लां शुरू हो गई। तो आज ये मसला है तो इसका हर पहलू कोशिश करेंगे हम खोलें और समझें कि असल ये मसाइल और हकायक क्या हैं कि जिनको हमारे इस्लाम ने हमें बताया हुआ है, लेकिन हम सुस्तियों का शिकार हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अब जरा अगली बात सुनिए, तवज्जो है हजरात आपकी, फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ दे सकते हैं जी। अब जरा इस मसले को आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज। ये सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला आपने बयान फरमाया, बल्कि सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा कि आप जब मज़ारात शरीफा पे जाते हैं, 4 हाथ दूर खड़े होकर साहिब मज़ार को आप सलाम कहें, उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहें, बहुत शार्ट टाइम हो, 1 मरतबा अलहम्दो 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के उनकी खिदमत में आप सवाब भेजें और उनके वसीले से आपकी बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह जैसे ये नेक हैं वैसे हमारे ऊपर भी करम फरमा, इन नेकों का सदका मेहरबानी फरमा, हमें भी नेक बना। आप दुआ करें उनके वसीले से और आ जाएं। रह गई बात फूल चढ़ाने की और रह गई बात कपड़े चढ़ाने की। फरमाया फूल की तो इजाजत है, चूंकि ये तर है, जब तक तर रहेगा कब्र पर जिक्र होता रहेगा। समझ आई ना? तो ये तो एक अलग मसला है। ये कपड़े और चादरें डालने का मसला ये है, फरमाते हैं चादर भी डालनी है तो इलाका भर के जय्यद उलमा जिसकी तस्दीक करें कि ये वाकई साहिब करामत और शहीउल अकायद वली या आलिम था और बिल्कुल पेशवा मुक्तदा था, उसकी कब्र शरीफ के ऊपर एक चादर चढ़ाई जाए ताकि दूसरों से मुमताज हो जाए कि जो इल्म वाले होते हैं या इल्म पर अमल करने वाले होते हैं उनका ये मकाम और रुतबा होता है, सबको उनकी पहचान हो जाए। एक चादर काफी है। ये जो एक एक वक्त में 10-10 20-20 चादरें और कई ढोल खड़काने वाले आगे और पीछे 20-20 चादर होंदियां ने, असी चादर चढ़ाउण चले आ। ओ बाबा आला हजरत फरमाते हैं एक चादर काफी है, बाकी जितनी चादरें हैं आप वो मत डालिए। एक चादर तो उनका तशख्खुस बरकरार रखने के लिए, इनफिरादी हैसियत वाजे करने के लिए डाल दी गई। बाकी चादरों का बेहतर यह है या राशन ले लें या कपड़े ले लें और गरीबों में बांट दिया जाए, फायदा भी हो जाएगा, अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा और साहिब मजार भी राजी हो जाएगा। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ग्रामी का ये तालीमात है हमारी, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं होती। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लो जी ए बाबिया ने चादरा ही नहीं पाउंदी, बाबिया ठंड लगती है। वो जैसे जेहलम का जाहिल कहता है, मैंने कहा तेरी गरारी पुठी लगी बच्चा, हुण मैं तेनू की आखां भी हुण कोई बंदा ये आखे भी कुरान मजीद ते गिलाफ चढ़िया ते कुरान नू ठंड लगती है। आखे नहीं यार, ये तो बाकी किताबों से मुमताज करने के लिए ताकि इसकी हैसियत वाजे हो जाए, जो बंदा भी आए इसकी इज्जत व तौकीर करे। तो मैंने कहा वलियों और उलमा की कब्र पर भी चादर इसलिए डाली जाती है कि ये बाकियों से मुमताज है, आने वाला एहतराम से हाजिरी दे। ये मसला है। और फिर इसी जाहिल की मदीना शरीफ में हम थे तो मैंने एक बात सुनी, बड़ा अफसोस होता है यार, कैसे कैसे निकम्मे लोग पैदा हो गए और वो भी दीन को डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का, खुदा की कसम। वो कहते हैं बाबियां दे मज़ारां ते लूण रखिया हुंदा है, ये बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, यकीन करो हज कीता है, नहीं तो तेरे वर्गे नूं मैं नत्थ पा देवां अल्लाह दे फजल दे नाल। लेकिन मैं इतना जवाब जरूर दूंगा, ओ मैं क्या गल सुनो मिर्जे आओ लट्टा, तैनू की पता है ए लूण पता क्यों रखिया है? ए तैनू तारी मलंग दसेगा। लूण इस वास्ते रखिया भी जेड़ा जावे ना वो थोड़ा जा बाबियां दा लूण खा लवे तो बाद सारी याती नमक हरामी ना करे। ये नमक इसलिए रखा जाता है, तू लूण नहीं खाता ते नमक हरामी भी ते करदा फिरना है ना, ते जे असी खादा है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात, असी फिर नमक हलाली भी ते करदे फिरने आ ना। तो असल ये मसला है। तो ये बक करने का क्या मतलब है? अगर कोई तकलीफ है तो सीधी हमसे बात कर, तुझे हम जवाब देंगे, नहीं तो जिद्दां दा मुंह है उदां दी चंड साडे कोल हैगी है। आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? तो खुदारा ऐसे जाहिलों से भी बचें जो तुम्हें औलिया के दर से दूर करते हैं। हमारे अगर औलिया यहां पर ना होते इन धरतियों पर, कसम खुदा की यहां आज इस्लाम का परचम ना होता। ये उन्हीं की मेहनतें हैं कि आज हम कलमाए शहादत भी पढ़ रहे हैं और खत्म नबूवत के सिपाही भी बने हुए हैं, अजमत सिहाबा के भी पासबान हैं और अजमत अहले बैत के भी आलम बरदार हैं, अजमत औलिया के भी प्रचार करने वाले हैं। वजह क्या है? ये औलिया कामिलीन की मेहनतें हैं जिनका सदका आज हमारी नस्लें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के नारे लगा रहे।
ٹھیک ہے, یہ بات تو رہی یہاں تک, بات دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹیے. بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو ایصال ثواب ہے, یہ ثواب آگے پہنچانا حکم کیا ہے؟ مستحب. علیحدہ علیحدہ پہلو دیکھا جائے تو سنت بھی کہلائے گا. اگلی بات جو میں نے عرض کی, اس کو دعوتی نظام دینا یہ منع ہے. غربا میں تقسیم کرنا بہت اچھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا, کڑی سے کڑی ملتی رہے, سمجھ بھی تھی آئی نا. یہ تقریر ہو تو کیا رہا ہے, درس قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئی, جاگ رہے ہیں تو چھٹی بات بھی سماعت فرمائیے. دوستان مکرم, یہ ایصال ثواب, یہ جس طرح ہمارے یہاں یہ اس کا رواج پڑ گیا, یہ کیوں پڑا؟ سوال یہ ہے, یاد رکھیے. ادھر سارے حضرات توجہ فرمائیں, جو زیادہ چیختے ہیں نا اس بات پر, وہ بھی ٹھنڈے دل سے میں دعوت فکر دے رہا ہوں. او میرے عزیز میرے بھائی, اسلام کے اندر نکاح کرنے اور شادی کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ہے. جیسے ہمارے یہاں آج کل رواج ہے, بارات جاتی ہے اور دولہے کے ساتھ 60-70 بندے ہوندے نے, کچھ عورتیں بھی جاتی ہیں. کیا یہ اس وقت بھی یہ رواج تھا؟ تو یہ آج کل رواج کیوں آیا؟ یاد رکھیں, یہ پتہ کب سے آیا, سن لیں تاکہ مسئلہ سمجھاؤں. ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے, آپ نے جملہ سنا ہوگا. اب ہوا یہ, پاک و ہند جب اکٹھا تھا, اور یہ جو سکھ لوگ تھے نا, سکھ, یہ جہاں جہاں یہ زیادہ تھے, یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی کرتے تھے. اکیلے اکیلے جب مسلمان کہیں ملتے تو یہ مارتے بھی تھے. اور بالخصوص یہ جب شادی کے لیے, تو انہوں پتہ گڈے ہوندے سن, ایک گڈے تے ساری برات بھی جاندی ہوندی سی, تے اوتھوں ہی دلہن تے دولہا بھی اودے تے بہ کے آ جاندے سن. ٹھیک ہے, وہ گڈا ہوندا سی. اج کل آ گئیاں گڈیاں, تے سارے لشن پشن ٹشن تواڈے سامنے آ گئے. وہ جو سکھ ہوتے تھے اور ہندو اور راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے. توجہ میری طرف رہے آپ کی, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. مسلمان مل کے بیٹھے بھی اس کا سد باب کیا جائے, کیویں روک سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا, علماء سے مشائخ سے مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا جب بارات لے کے جایا جائے نا, تو برادری کے تکڑے ذرا 15 20 30 40 جوان ہونے چاہیے نے. یہ جتنے سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے, آپ ان سب سے پوچھ لیں, 50 سال 60 سال سے اوپر جتنے, سبھی اس کی تصدیق کریں گے. اگے ایکو سوٹ ہوندا سی پورے گھر دے وچ, لٹھے دا تے تورے والی پگ, وہ گھر رکھیا ہوندا سی بھی جدوں ویاہ ہونا ہے نا تے جایا اے سوٹ پا کے جانا ہے. اینج ہی ہوندا سی جی. اچھا, پھر جو جاتا تھا وہ تکڑا جوان ہوتا تھا. اب دولہے کے ساتھ وہ جڑے 20 25 30 جوان ہوندے سن نا, وہ بطور سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے. او دا نام پہ گیا برات. اب مسئلہ سمجھیے گا ذرا, ورنہ آپ نبی پاک کے زمانہ اقدس میں دیکھو, کوئی برات کا وجود نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے گھر نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں, آپ پوچھیں کیسے برات آئی؟ نہیں, برات یہ سسٹم ہی نہیں تھا. آتے تھے, نکاح کرتے اور چلے جاتے. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, لاکھوں سلام آپ کی شان پر. آپ دیکھیں جب نکاح ہوا, آگے آگے میرے نبی پاک چل رہے تھے, بیچ میں سیدہ کائنات اور پیچھے مولا مرتضی. اس طرح یہ بارات اپنے گھر جا رہی ہے. اور یہاں پر بھی صوفیاء نے کمال کیا, فرمایا اس میں کیا راز ہے کہ آگے میرے حبیب ہیں اور پیچھے مرتضی ہیں اور بیچ میں سیدہ پاک ہیں. فرمایا سیدہ پاک کائنات کی عورتوں کو, قیامت تک کی عورتوں کو یہ سبق دینا چاہتی تھی, شادی کے دن بھی تم اتنی بے پردگیاں کرو گی تو میری سیرت کو پڑھ لینا. اس دن بھی میں جب گھر سے نکلی ہوں, آگے میرا باپ ہے, پیچھے میرا شوہر ہے, میں پردے میں جا رہی ہوں, بلکہ میرے قدموں کا نشان بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. پہلے قدم میرے مصطفیٰ کے لگتے ہیں, اس کے اوپر سیدہ کے قدم ہیں, اس کے اوپر مولا علی کے ہیں. قدم کا نشان بھی پردے میں ہے کہ نیچے والے دیکھیں تو مصطفیٰ نظر آئے, اوپر والے دیکھیں تو مرتضیٰ نظر آئے. اب جو مسئلہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے, ذرا اس مسئلے کو آپ سمجھیے. اب یہ جو بارات جاتی تھی نا, اس انداز سے جاتی تھی, اور میں نے 2 اشارے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت پاک کے دیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے بارات والے دن کیا کرنا ہے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اب آ جائیے, بارات کا وجود میں آنے کا سبب یہ بنا, یہ ماحول ایسا تھا, زمینی حقائق ایسے تھے, اب ان سے سیکیورٹی بھی مل گئی اور بارات کا وجود بھی آ گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہن اس بارات نے ایک ایسا رنگ اپنا لیا ہے, جیڑا بندہ اپنے منڈے دا ویاہ رکھ لیندا ہے نا, پے مصیبت نو جاندا جے, معذرت کے ساتھ. چاچے مناوے تے مامے گئے, مامے مناوے تے پھوپھیاں گئیاں, پھوپھیاں مناوے تے ماسیاں گئیاں. بچارا پورا مہینہ ڈرامے چ رہندا, اللہ دا نام ہے میرے پوت دا ویاہ ہے سارے آ جاؤ, میرے پوت دا ویاہ ہے سارے آ جاؤ.
اوے خدا دا نام منو اور خوشیاں دے وچ بھنگ نہ پایا کرو. نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گل سچی ہے. اور خوشیاں چ بھنگ نہ پایا کرو, اور کسی نو سکون بھی دے کے دیکھ لو. ساری یہ جاتی بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ نہیں بولتے جدو مر جاندہ سارے تو پہل گئی نا میں منہ ویکھنا ہے. اٹھ ਭਰਾਵਾ میرے نال گل کر, میں تیرے بوئے تے آیا کھلوتا. میں کہ اینو مار کے نال ہی کلو قبر چ کرن گلاں, ایتھے کوئی نہیں سن کردے. اے ڈرامے کردا پیا مگر مچ کے آنسو رو رہے ہو. خدا کا خوف کرو, اس معاشرے کو تلخیوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. مہربانی کیا کرے, اشارہ دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بارات مارز وجود میں آ گئی, سیکورٹی بھی ہو گئی, بارات بھی ہو گئی, سارا کام ہو گیا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں 1400 سانو بکھاؤ کتھے. میں کہ مولوی صاحب سانو بکھاؤ برات کتھے, تہاڈا بھی انہاں کک بندا ہے. چپ. میں کہا جی تواڈے پاسے جائز ہو سکتی نا, ادو نہیں سی, بس ایک رواج مسلمانوں کا اچھا چل پڑا, منع نہیں ہے تو جائز ہے. تو میں نے کہا اسی طرح ختم اس وقت اس طرح نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ پتہ شروع کیوں ہوا ہے سنیے. جب یہ کمیونیکیشن کا نظام اتنا تیز نہیں تھا, آپس میں مواصلاتی جو رابطہ تھا وہ اتنا تیز نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, خط جاتے تھے, خط سے پہلے پیغام جاتے تھے. تو ہوتا کیا تھا, بندہ رہتا ہے جڑا والا میں, بھائی رہتا ہے لاہور, دوسرا رہتا ہے اسلام آباد, تیسرا رہتا ہے کراچی. تے ہن خبر کیویں جاوے, اب سمجھ آئی آپ حضرات. ہوتا کیا تھا, بندہ فوت ہو گیا, اس کو دفن کر دیا. ایتھوں بندہ راتی بیٹھا ہے, ریل گڈیاں چلدیاں ہوندیاں سن, انہاں تے بیٹھا لاہور پہنچے, سویرے انہاں نے دسیا, او تیار ہوئے, راتوں رات او جناب علی اگلی رات ایتھے پہنچے, تیسرا دن ہو گیا. ہن بندہ تے فوت ہو گیا ہے, جنازہ بھی اسی پڑھ لیا, دفن بھی کر لیا. اے ہن جڑا تیے دن آیا اے کی کرے گا؟ آپ بات سمجھے, اے کی کرے گا؟ اے روئے گا, اسی تے لے رو, تو ساڈی ہیلپ نہ کرا. اب یہ مسئلے کی گہرائی تک جانا, پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. بھائی آپ آئے کدھر آئے ہیں؟ کہتا ہے جی میں تعزیت کرنے آیا. تو میں نے کہا یہی تو بات ہے, تعزیت کا مطلب کیا تھا؟ دو مطلب ہے تعزیت کے, ایک یہ کہ آ کے اس گھر والوں کو صبر کی تلقین کرو, اور دوسرا یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ مرنے والے کی بخشش فرمائے. یہ جو تیسرے دن مہمان اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کٹھے تو سارے ہو گئے ہیں, چلو آپ ایک قرآن دا ختم نہ کر لئیے, کٹھے تے ہو ہی گئے ہیں, ثواب ہی پڑھا لئیے جے واسطے آئے ہیں. لو جی یہ ہے ختم, اینو کہندے جے ختم. تے لوکاں آکھیا سانو بخاؤ کتھے لکھیا ہے, او مرے سنتا صحیح نہ, اس کا وجود کیسے ہوا؟ تو پھر یہ 8ویں دن والی گل, میں کہ وہ بھی تینوں دس لینے ہیں. ایتھوں بندہ جڑا کراچی رہندا, تو مینوں 3 دن جا کے آ کے بخا, کہندا نہیں سی آ سکدا. 3 دن تے جاندیاں 3 دن آوندیاں, تے میں کہ ہن 6 دن تے انہوں ہو گیا, 7واں دن 8واں ہوندا ہے, ہفتہ پورا ہوندا ہے, 7واں دن وہی ہوندا ہے نا. میں کہ وہ آ گیا, ہن ہو گیا 8ویں دا ختم. وہ جڑا آیا رونا تے انہیں بھی نہیں, وقتی طور پر جو ہوگا اس کے بعد وہ آیا تے کی لینا آیا ہے جی, وہ تو آیا دعا. تو میں کہا کر, یہی 8ویں کی دعا ہے, اور یہ ایک اچھا عمل ہے. نہ تیسرے دن ختم ضروری ہے, نہ 8ویں دن, نہ 10ویں, نہ 20ویں, نہ 40ویں, نہ سالانہ. اچھا عمل ہے. جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو یہ بیٹھ کے ماتم تھوڑے ہی کریں گے, اور یہ بیٹھ کر کچھ تو کریں گے, قرآن پڑھیں گے یا درود پڑھیں گے, اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے. اور یہی محفل تھی, تیسرے دن ہوئی تاکہ سارے مہمانوں کو پتا ہو 3 دن دعا ہونی ہے, زیادہ بندے اکٹھے ہو جائیں. جو کہہ رہا زیادہ اکٹھے ہونا ضروری ہے, میں کہ ہاں جی ضروری ہے, یہ حدیثاں پڑھیاں ہوندی ہے تو تینوں چانن ہونا سی. میرے آقا کریم نے فرمایا میری امت کے 40 مسلمان جہاں اکٹھے ہو کر دعا کر دیں, فرمایا ان میں کوئی ایک مقبول بارگاہ ہوتا ہے. بس اوقات پتا اسے بھی نہیں ہوتا کہ میری کون سی ادا پسند آ گئی, اس کی آمین کا صدقہ اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اس واسطے کہتے ہیں برادری نو ساد لو, کٹھے ہو جاؤ, دوروں پینا پرا آ گئے نے کہ ہم اکٹھے ہو کے دعا کر لیں. اس کو ختم شریف کا نام دیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ دعا مارز وجود میں آئی, یہ محافل مارز وجود میں آئیں, ورنہ اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں یا فرض, نہیں, یہ مستحب ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں جو اچھا طریقہ رائج ہو جائے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شریک قباحت نہ ہو, تو اس کو کوئی ناجائز کہہ سکتا. آپ دیکھیں پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں, آج مسجدیں پکی ہیں, علماء بیٹھے ہیں, سیاست میں روایت نو ہم ذمہ دار ہیں.
मस्जिदों को नक्शो निगार करने से भी मना किया गया। हजरात उलमा, आप इनसे पूछे अगर मेरे मसले में कमजोरी हो तो मैं बिल्कुल इससे रुजू करूंगा, अगर सही है तो ये मसला आप सुने अवाम। और मस्जिदों के अंदर ये नक्शो निगार भी मना था, इतना खर्चा मना था, लेकिन जायज क्यों? उलमा ने कहा वजह यह है लोग अपने घरों पर इतना खर्चा कर रहे हैं, लोग की वेखण जाते ने, बैठ घंटा घंटा बैठ कर देखते रहते ने, एडा सोहना मेरा घर। फरमाया उलमा ने कहा मस्जिदों को भी खूबसूरत बनाओ, जेड़ा नमाज पढ़न आवे ना वो नमाज पढ़ के ओदा दिल करे मैं भी मसीत वेखा, रब दा घर एडा सोहना हुंदा जे। आप समझ आई आप हज़रात को? तो ये चीज को समझना पड़ता है कि इसका मसला क्या है। इसी तरह ये इसाले सवाब की महफिल है। अब ये हकीकत मैंने इसलिए आपके सामने अर्ज की ताकि पहले तो आपके जहन में आए ना कि ये महफिल का वजूद ही क्यों आया। इसलिए कि बहन भाई दूर रहते थे, जब आते थे तीसरे दिन वाले तो उस वक्त एक दुआ होती थी, जो मजीद दूर होते थे 8वें दिन आते तब दुआ होती थी, और जो मजीद मुल्क से बाहर होते थे जब वो आते 40 दिहाड़े तो लग ही जाते सन, तो फिर 40वें दिन दुआ हो जाती थी। ये बात है। और सालाना जाहिर सी बात है जिन्हां दा वालिद फौत होया उन्होंने ही अपने अब्बे की याद आनी है ना, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, उन्होंने याद। और सालाना अपने प्यारों को याद करना, जुमले का लुत्फ लेना, सालाना अपने बिस्मिल्लाह अपने प्यारों को याद करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बिलखसूस जब फौत हो जाए, जिंदा को तो करना ही करना है, फौत शुदा प्यारे को भी याद करना चाहिए, बल्कि उसकी कब्र पे जाना चाहिए। हैं कितने लिखे है? मैं क्या पढ़ लो बुखारी मुस्लिम में, आप ओहद वाला चैप्टर खोल के देखें। मेरे नबी हर साल शुहदाए ओहद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे, और सिर्फ अकेले नहीं, सहाबा साथ। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ सहाबा के साथ नहीं जाते थे, कहते सन मेरी मसीत तो मिंबर भी चुप के ले आओ, ओथे रखिया जे, तुसी सामने बहना ते मैं तुहानू तकरीर सुनानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शुहदाए ओहद के मज़ारात पर हर साल आते थे, और जितनी मर्तबा भी आते रहे मेरे नबी मिंबर मंगवाते, वहां बैठते और फिर खिताब फरमाया करते थे। बल्कि इमाम मुस्लिम को अगर पढ़े तो उन्होंने वो अल्फाज भी लिखे हैं जो मेरे नबी बयान फरमाया करते थे। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हजरात, हमारे लोगों को क्या हो गया है? इसका मतलब ये निकला कि बुजुर्गों के मज़ारात पे अगर उर्स हो जाए और मिंबर लग जाए, कोई आलिम तकरीर कर ले, फ्रंट सीटों वाले तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो ये मना नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने इसी हदीस को मुस्तदल ठहराया। वो कहते हैं बुजुर्गों के मदारात पर जाकर महफिल करना, खिताब करना, ये तो खुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये बात अब समझ आ रही मेरी बात की? तो गिरामी कदर हजरात, अपने प्यारों को बिलखुसूस बादे वफात याद रखना, ये तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत तय्यबा है, और जिस जिसका प्यारा होता है वो याद रख लेता है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों। दोबारा फिर सुनिए, जिसका कोई प्यारा होता है वो अपने प्यारे को याद कर लेता है। अब जिनका प्यारा ही ना हो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे भी तो बताओ ना। तो ये मसला है असल। अब ये इस मसले का 7वां पहलू मैंने आपके सामने अर्ज किया। जाग रहे हैं तो 8वां पहलू भी अर्ज करूं आपके सामने। अब ये मसला भी सुनने वाला है। एतराज जब होता है ना कि अच्छा एक मौली साहब ने सारी गल दस छड़ी है, फिर आ जाते हैं जी ए पानी रखना कितने सुन्नत है जी, ए दसो ए कितने जी। इधर देखिए फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ, बेटे मुस्कुराना बाद में, पहले तकरीर सुनिए। इधर देखिए, आप मुस्लिम भी उठा लें, बुखारी भी उठा लें, सियाह सित्ता की 4 किताबों के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद, आप उठा लें, उनमें ना हो यार हम बैठे हैं ना। जिन्ने कैमरे लगे ने मैं समझिया सी आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इन्ने कैमरे तां लगदे हुंदे हैं भी अज लगदा पीटीआई छड्डण लगा है। एक आध कैमरा ही काफी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतने कैमरे, चलो बात महफूज हो रही है, हम सियासता से ना दिखाएं यार, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन बात सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत साद। वो आगे नबी पाक के पास, और आगे पता क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यहां पर नहीं था, मेरी वालदा फौत हो गई है, क्या उनके लिए मैं कोई सदका करूं तो अल्लाह सवाब देगा कब्र में? अब ये सवाल हो रहा है, ये मसला और फतवा मेरे नबी से पूछा जा रहा है, और से अभी पूछ रहे हैं, और जवाब मेरे आका का है, और मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आपको मसला समझ आ जाएगा। नबी पाक ने फरमा नाम, सवाब पहुंचेगा। किस चीज का? फरमा अलमा, पानी का। उन्होंने वहां पर एक कुआं खुदवा दिया, बल्कि इब्ने माजा ने पूरा चैप्टर कायम किया इस पर।
فرمایا اس کے اوپر لکھ دیا گیا حاذہی لأم سعد، فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، حالانکہ ماں فوت ہوگی، قبر میں ہے، پانی کا کنواں۔ یہ مسجد نبی کے 21-22 نمبر گیٹ کی طرف سے آپ داخل ہوں تو آج بھی مسجد نبی، اگرچہ وہاں ایسے صفحے بچھی ہوئی ہیں لیکن 4048 نمبر غالباً ڈبہ ہے جوتے کا، آپ اس کو ہٹا کے کلین دیکھیں گے تو اس کے نیچے آج بھی وہ نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جو حضرت سعد کی ماں کے لیے کھدوایا گیا تھا، پانی مدینے والے پیتے تھے اور ثواب اس کی ماں کو قبر میں پہنچایا جاتا تھا۔ ادھر دیکھیں، یہاں دو مسئلے میں نے سمجھانے ہیں۔ حدیث یہاں میں ہے صحیح سند صحیح المتن، مسئلہ میرے نبی نے بتایا، صحابی نے عمل کیا، پانی کا ثواب ہے، قبر میں ماں کو پہنچایا۔ میں نے کہا پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پانی کا ثواب بھی قبر میں جاتا ہے، لیکن فرق ایویں نا نچیا ٹپیا نہ کرو، اعتراض کرنا لے ہو، اسی گلاس پانی دا رکھیے تے پتر تواڈے کول برداشت نہیں ہوندا، ادھر تے پورا کھوہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اور جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد گرامی قبلہ ناظم صاحب اور ہمارے تشریف فرما ہیں، ہمارے استاد سے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ وہ ایک دن فرمانے لگے جب ہمیں یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، فرمان لگے اونا دے تے ساڈے ختم دے بھی فرق پتہ کی ہے، اسی ایک گلاس پانی دے رکھی دا پورا کھو ہی رکھ چھڑ دے سن۔ اب اس جملے کی لطافت کو آپ سمجھے، ماں فوت ہوگی قبر میں ہے، ثواب پانی کا ہے۔ میں کہا کچھ تو خدا دا خوف کرو یار، یہ حدیث نہیں ہے، سیاہ میں نہیں ہے، پانی کا ثواب نہیں پہنچا، ساڈا ایک گلاس ایک جگ کے چوک کے پانی پی گیا وہی دکھی جاندا ہے، اوتھے کھوہ جڑا 50 سال چلدا رہا ہے اور اس کے بعد بھی بند کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو اب جب توسیع ہوئی ہے تو اس کو بند کرنا پڑا، ورنہ یہ سالہ صدیوں تک یہ چلتا رہا۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فوت شدہ کے لیے اگر پانی کا ہدیہ کیا جائے تو ثواب، مٹھے بولو اور مٹھے بولو۔ اب دوسری بات، کنویں کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا حاذہی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر سنی بندہ سمجھے گا۔ میں کہ ایک کھو دے اتے تے غیر اللہ دا نام آ گیا ہے، غیر اللہ دا نام آ جاوے تے اے تے شرک ہو گیا ہے، تے اے تے سارا کھو ہی حرام تے نہیں ہو گیا؟ کہہ رہا نہیں۔ تے میں کہا جی اے دے اتے غیر اللہ دا نام آیا ہے نا؟ کہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے، صرف پانی کا ثواب ان کو پہنچایا ہے۔ تو میں نے کہا پھر 11ویں دے بکرے نو حرام کیوں کہنا ہے؟ ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہے، صرف ثواب غوث اعظم کو پہنچایا ہے، پھر یہ غیر اللہ کے نام پہ کیسے ہو گیا؟ پھر یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ علل اتفاق مسئلہ ہے جس پر علماء تفسیر کا اجماع ہے کہ یہ جو غیر اللہ والا مسئلہ ہے نا، جو کہتے ہیں او جانور غیر اللہ کا ہے اور یہ غوث پاک کا بکرا کہہ دیا، خواجہ معین الدین کا بکرا کہہ دیا، تو یہ سلطان بہو کا بکرا کہہ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ نہیں، ادھر دیکھو، اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے اس وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا جائے، خواہ وہ کسی نبی کا ہو کسی ولی کا ہو، وہ بکرا حرام ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا کہ چھری چلتے وقت چلاتے وقت چھری صرف بسم اللہ اللہ اکبر، کسی اور بزرگ ہستی کا آپ نام نہیں لے سکتے، ہاں نہیں لے سکتے، صرف اللہ کا نام، تب جانور ذبح ہوگا۔ اگر اس وقت کسی اور کا نام ہم لیتے ہیں تو ہم سے بات کرو، کہہ رہے نہیں نام تو اللہ کا ہوتا ہے، تو میں کہا پھر غیر اللہ تو کداں ہو گیا؟ اب آ جائیے، اگر ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو میں تازہ قربانی گزری ہے، آپ ویڑا کے دیکھیں دا میرا ہے، میں کہا حرام ہو گئی، فارغ 1.25 لاکھ روپیہ گول، کہندا کی ہویا ہے؟ میں کہا غیر اللہ دا نام آ گیا ہے، اے میں غوث پاک دا ویڑا آکھاں تے حرام ہے، تیرا منہ سونا ہے غوث پاک نالو، تیرا نام آ جاتا جائے بندے دا پتر بن، کہہ رہا نہیں میں تو مالک ہاں، لیا میں جیبت میں اللہ دا نام لے کے کرنا ہے نا۔ تو میں کہا یہی تو مسئلہ ہے، اسی بھی او بکرا جڑا یا بیڑا لیا ہے نا، مالک اسی ہاں، جیبت اللہ دے نام تے ہونا ہے، ثواب ہی غوث پاک نو اپنانا ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غیر اللہ کا نام آیا تو شرک ہو جائے گا۔ کوٹھی کے دیے آخر میری، میں کہا حرام، غیر اللہ کا نام آ گیا۔ گڈی کے دیے میری، میں کہا حرام، غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اور نہیں مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے دی، میں ایت مسئلہ ہے، کوئی
عالم فاضل کبھی کسی نے یہ کہا ہو, کسی کی تعلیم ہو کہ ہمارا نام لے کر ذبح کرنا, کبھی کسی نے کہا ہے؟ صرف ثواب پہنچایا جاتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ ثواب پہنچانا اور بالخصوص بکرا جانور ذبح کر کے, یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے بخاری شریف قربانی والا چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر یہ حدیث ہے. ویسے مسلم و دیگر کتب کے اندر بھی ہے. صاحب بار شریعت نے قربانی والے چیپٹر 16 میں حصے میں بھی اس بات کو لکھا ہے. آپ ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قربانی تو آپ کی ہے, یہ دوسری کس کی ہے؟ اب جواب سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آل کی طرف سے ہے اور میری امت کے وہ احباب جو قربانی نہیں کر سکتے ان سب کی طرف سے ہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور نبی پاک اس کو ذبح کر دیا کر. پوری امت کا نام آ جائے بکرے پر تو وہ حلال ہے. اس مسئلے کی نزاکت تک پہنچے نا آپ حضرات, کہ نبی پاک نے کیا بکرا ساری امت کی طرف سے ذبح نہیں کیا؟ وچے غوث پاک سن, وچے داتا صاحب سن, جو گزر گئے وہ بھی تھے, جو موجود تھے وہ بھی, جو آنے والے تھے وہ بھی. اس کا مطلب ہے جو ثواب ہے, مسئلہ بھی سن لو, جو ثواب ہوتا ہے وہ زندہ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, مردہ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, جو آنے والے ہوں انہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اے کڑی گل ہوئی بھائی, رب جعلنی مقیم الصلاۃ دا ترجمہ ہی کدی پڑھ لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو نمازی بنا دے, اور ربنا وتقبل دعا, یا اللہ تو ہی تو دعائیں قبول فرماتا ہے, ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش فرما دے, والوالدیا, میرے ماں اور باپ کی بخشش فرما دے, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب کی بخشش, آئے نہیں آئیں گے, سب کی بخشش فرما دے. اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ بھی سننے والی بات ہے. یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. تو یہ جو رب جعلنی ہے نا, یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ 2000 سال بعد, انہیں 2600 سال بعد, انہیں لکھا 4200 سال بعد, انہیں 3600 سال, اللہ بہتر جانتا ہے, ہم معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اتنے 100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور سارے ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں جو ابھی آئے بھی نہیں تھے. پتہ چلا دعائے مغفرت سب کے لیے ہو سکتی ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات؟ تو میرے عزیز میرے بھائی, کہنے کا مطلب یہ ہے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اور بالخصوص ان جانوروں کا ثواب یہ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود پہنچایا ہے. تو کہاں گیا وہ غیر اللہ والا مسئلہ؟ وہ بھی حل ہو گیا. بتا یہ رہا تھا کہ اگر اس ایک جزوی چیز کو دیکھا جائے, پانی والی کو, تو پانی کا ثواب مرنے کے بعد, والدہ فوت ہو گئی, ان کو پہنچایا گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک صحابی نے کیا ہوگا, باقی کسی نے نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو مشہور ہو گیا نا, سبھی کرتے ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو مشہور ہے, حدیث سے ثابت ہے, ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے ذہنوں سے شک دور ہو جائے کہ یہ جو پانی رکھا جاتا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی دلیل اور ثبوت موجود ہے. اب پہلی بات, اب آ جائیے دوسری بات. توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات. اے جی فروٹ کتوں ہوندا ہے؟ میں کہ یار اگر تو ناجائز ہے تو پھر ہم نہیں رکھتے. نہیں ناجائز نہیں, پر رکھیا کیوں مجھے؟ غلط بات, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بخاری و مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے, کہنے لگے ان امی ماتت وانا غائب, حضور میری ماں فوت ہو گئی اور میں غائب تھا, میں یہاں پر نہیں تھا, تو کیا میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں جس کا ثواب اللہ ان کو قبر میں پہنچائے؟ فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جو تیری پسندیدہ چیز ہے اگر اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو ثواب عطا فرمائے گا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں حضور وہ جو میرا باغ ہے کھجوروں کا, آپ جانتے ہیں نا؟ کہا بالکل. فرمایا مجھے بڑا پسند ہے اور میں اللہ کی راہ میں اپنی ماں کے نام پر خیرات کر رہا ہوں. فرمایا تو اس کو خیرات کر دے, اعلان کر دے, وقف کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تیری ماں کو قبر میں عطا فرماتا رہے. بات پھر وہیں پر آ گئی کہ ہم 2-4 کلو فروٹ رکھتے ہیں, وہ پورا باغ ہی دے چھڑ دے سن. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ خود میرے نبی پاک علیہ السلام آپ کی سنتوں سے ثابت ہے, کیونکہ سنت قولی بھی ہے, فعلی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
تو آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تو میرے نبی اس کی توثیق فرماتے. اور اگر آپ جاگیں تو ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ حضرات کو, صحابہ میں موجود ہے. بھائی ادھر دیکھیے, فرنٹ سیٹوں والے اور سارے کھڑے ہونے والے جیسے شوق سے سن رہے ہیں, ایک مرتبہ اور غور فرما لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم, او کما قال علیہ السلام, فرمایا اے لوگو جب تمہارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو. یار قرآن خوانی ہونے پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو قرآن. لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجھے یہاں پر ڈاکٹر اقبال یاد آتا ہے. ڈاکٹر اقبال قرآن جب پڑھتا تھا نا تو اقبال بہت رویا کرتا تھا, بہت روتا تھا اقبال. کسی نے اسے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا قرآن کا ایک اعجاز اور لطف ہی اپنا ہے, سرور ہی اپنا ہے اس کا, اس لیے روتا ہوں, مجھے لذت بہت آتی ہے, مزہ بہت آتا ہے. صوفیاء کہتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرنا چاہے یا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے. دیکھا نا نوجوان کتوں بولنا, جڑے بزرگ پڑھ دینا نا سبحان اللہ آخیا, یہ گلاں کتنے اللہ نال کرن, انہاں دے پیکج مکن تا. کچھ خدا کا خوف کرو نوجوانوں, کچھ خدا کا خوف کرو, قرآن کی طرف بھی آ جاؤ. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں روتا اس لیے بھی ہوں, آج کل کے لوگوں پر مجھے افسوس ہے, کم از کم 100 سال 125 سال پہلے دی گل تے پکی ہے نا. انہوں نے پوچھا کیوں رونا ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں, قرآن اتنا لطف دیتا ہے, مزہ دیتا ہے, لیکن لوگ نے پڑھا بھی ہے نا تو مرنے کے لیے پڑھا ہے, جینے کے لیے نہیں پڑھا. اس کا مطلب اس زمانے سے, ادھر دیکھیں میری طرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آج کل کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کے سامنے ہے, اے جی علامہ احمد علی صاحب اپنے بچے کا لے آجے مدرسے دے, نوری صاحب مدرسے دے بچے کا لے آجے. کنے آخر جی بچے ہونے چاہیے 11. کی کرنا ہے؟ 72 واری سورہ یاسین پڑھی. کیوں؟ آخر ابا جی بہت بیمار نے. میرے بھائی دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن میرا سوال ضرور ہے, جب ابا جی زندہ تھے تب ان کی صحت کے لیے پڑھاتا نا کبھی؟ یقین کیجئے جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں نا, سپیشل نعت خان, سوشل میڈیا سارے پتا ماں دی شان کیڑا پڑھدا ہے, وہ اپنی ماں دی قدر کردا یا نہیں کردا وکری گل ہے, پر پڑھن تے مشہور ہے نا. اے سدو جی ماں دی شان پڑھن والے نو, آہو وہ آ گیا جی منہ نو جناب علی تیل شیل لا کے ماں دی شان پیا پڑھدا ہے. اے ہن جے دی ماں مری ہے یا ابا, وہ ایویں پیسے سٹی جاندا, روئی جاندا, پٹی جاندا, سٹی جاندا پیسے. کیوں؟ او نے ماں دی شان سنائی ہے. میں کہ پتر ہن مر گئی ہے تو ہن تو تے پیسے سٹی جانا ہے, تیری ماں نو کی فائدہ لبا؟ زندگی دے وچ سندا تو ماں دے پیر چومدا, ہاتھ چومدا, متھا چومدا, ماں دے پیر گھٹدا. اوے اونوں بھی کہندی بھی کسے بندے دے پتر دی نعت سنیو, کسے بندے دے پتر دی تقریر سنیو. چلو میری قدر تے کیتی ہے, میرے کول تے بیٹھا ہے, ساری یاتی نہ پیو دے نیڑے لگیا نہ ماں دے. مرن تو بعد شانہ سن کے پیسے بھی نعت خانہ نو دتے نہیں, یہی پیسے جے ماں نو دتے ہوندے نہ بولے آجے سبحان اللہ کتے کو پھڑ کے نہ لے جائے. بولے آجے نا, او خدا دیو بندیو کیڑے کمی پہ گئے ہو؟ جب زندہ ہے ماں باپ تو پھر کانفرنس کر شان والدین, پھر تقریر سن, پھر کسی با مقصد عالم کو بلا جو گھنٹہ تقریر کرے ماں باپ کی شان پر, اور پھر اس محلے کی مائیں بھی سکھی ہو جائیں گی, اس محلے کے باپ بھی سکھی ہو جائیں گے, تربیت ہوگی وہاں پر. یہاں پر تو ہم نے چند منٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے. بھائی جان جب تک ماں باپ زندہ تھے میری جان تب بھی گھر میں قرآن خوانیاں کرتا, اللہ میری ماں کو صحت عطا فرما دے, اللہ میری ماں نو سلامت رکھے, اللہ میرے ابے نو سلامت رکھے. جب بیمار ہو گئے اب منہ سے تو کہہ نہیں سکتا دعا کرو مار جان, یاسین پڑھاؤں ٹر پیندے, ناراض نہ ہونا, بات تلخ ہے, منہ سے نہیں کہہ سکتے دعا کرو. کہتے دعا کرو اللہ آسانی کرے, یہ دے ترجمے دا سانو پتہ ہے. میرا خیال کو ڈاڈا ہی اوکھا موضوع چھیڑ بیٹھا, سارا ہی مینوں گھوریاں پاؤن لگ پئے ہو. انج نہ کرو, انج نہ کرو, مسئلہ سنیا کرو. میرے عزیز میرے بھائی, اپنے والدین جب تندرست ہے تب بھی ان کے لیے دعا کیا کرو, تب بھی کانفرنس کیا کرو, تب بھی ان کی شانیں سنا کرو, تب بھی ان کے لیے قرآن خوانی کروایا کرو.
آپ مجھے بتائیں, میں نے کئی گھروں کا آج بھی رواج دیکھا ہے, منڈا پیدا ہوتا نا تو کہتے ہیں قرآن خانی کراؤنی ہے, اسی اللہ نے پتر دیتا ہے زندگی والا ہوے, کراؤندے ہو کہ نہیں کراؤندے, تے ابے دی زندگی واسطے کدی قرآن پڑھایا ہی؟ ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں, اگر کدی کنڈی کھڑک جائے نا تو پھر اس پہ عمل کر چھڑی, نہ کھڑکے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اقبال کہتا ہے لوگوں نے قرآن بھی پڑھا تو مرنے کے لیے, زندگی رہنے کے لیے نہیں. پوچھنے والا کہتا ہے کیسے؟ کہندا بیمار ہوندے نے تو تاں قرآن پڑھاوندے نے 72 باری یاسینہ. جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے پڑھا تھا وہ نیزے پہ چڑھ گئے پھر بھی قرآن کی تلاوت ہی آ رہی تھی. جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے پڑھا, آج ہم قرآن زندہ رہنے کے لیے نہیں پڑھ رہے. لیکن میں اگر اقبال کے دکھ میں اضافہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ایک اور پہلو بیان کروں تو وہ یہ ہے, پہلے تو بیمار ہوندا سی تو کہندے سی او یاسینہ پڑھنیاں نے بچے کلو قرآن پڑھنا. ہن اے بھی کم مکدا جاندا ہے, اے بھی کم مکدا. پتہ ہے نا جی, رکشے دے پیسے دینے پینے نے, تو لبا نے ہونا روٹی پکاؤنی پڑنی ہے, تو پہلو ہی بڑا کام مہنگا ہے. اب کیا کرتے ہیں, تیے دے ختم تے فون آ جاندا سارے علماء نوں, پڑھائی دو پڑھائی. ساڈے بھی کئی بیلی تھوک دے نال 32 قرآن, 34 یاسین, 250 مزمل. میں کہا لد و لد, اے میرا پتر جدو تو جواب دے میں کہا میں تینوں پھر پوچھاں گا. ناراض نہ ہوں, اس میں ہو سکتا ہے میرے طبقے کے کچھ بندے بھی ناراض ہو جائیں, لیکن مینوں کوئی ٹینشن نہیں. اگر وہ ایسے نہیں کرتے تو انہوں نے پریشان ہونے کی لوڑ ہی نہیں, تو یہ کر دے ہو تو جواب دینا پینا ہے. بند کر دیو ڈرامے, انہوں سیدھا آکھو بھی پیو تیرا مریا, میں کی کر لواں, مینوں ساتھ جننے جو گئے میں پڑھ لواں گا. اوے ایک رکوع پڑھ لو, آپ پڑھ لو, چنگے رہو گے. ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہے بھائی جان, پڑھائیاں ہوندیاں نے, بعد چ دسیا جاندا ہے 470 قرآن سی. میں کہا اللہ کر, اللہ دی قسم 470 ایتاں بھی صحیح پڑھیاں ہوئیاں نا, اے جنت گیا. تے جے نہ صحیح ہویا تے 4070 بھی ہویا نا, گل نہیں جے پڑھنی. کو تھوڑا جہا سوچو یار, اس مسئلے نو تھوڑا جہا سوچو, اس تے عمل کرو اور خود قرآن دی تلاوت کرنے دی کوشش کریا کرو یار. مہربانی فرماؤ, تھوڑے جہے تلخ مسئلے چھیڑ بیٹھا, لیکن چونکہ اس کا تعلق کسی خاص مسئلے کے ساتھ ہے, ایصال ثواب والے کے ساتھ, اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بات یہ بتا رہا ہوں, نبی پاک نے خود فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم, جب کوئی فوت ہو جائے قریب بیٹھ کے یاسین پڑھو. اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کے ثواب بھیجا جائے تو وہ اسے فائدہ دیتا ہے, اگر نہ دیتا ہوتا تو میرے نبی کبھی حکم ہی نہ ارشاد فرماتے. میرے نبی نے تو خود لفظ موتاکم کہہ کر مرنے والوں کے لیے قرآن پڑھنے کا حکم جاری فرما دیا. نمبر 1. نمبر 2, علماء نے دوسرا یہاں پر سوال یہ اٹھایا کہ یاسین کا کیوں کہا, باقی بھی تو 113 صورتیں ہیں نا, توجہ کر رہے ہیں فرانس سیٹوں والوں, تو پھر یاسین شریف کا کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے, اور یہ یاسین شریف وہ ہے جو ایک مرتبہ یاسین پڑھے, اللہ رب العزت حدیث شریف میں ہے, یہ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے, اہل علم کو پتا ہے, اہل عوام یہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اس واسطے سورہ یاسین شریف ضرور پڑھ کے ثواب بھیجا کریں. ایک باری تو پڑھ لو نا آپ, ایک باری. اب سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز میرے بھائیوں کو؟ تو یہ دیکھو میں نے تیسرا پہلو اس کا, 8 پہلو پہلے بتائے تھے اور 3 یہ, کتنے پہلو ہو گئے؟ 11 پہلو اس مسئلے کی عرض کر چکا ہوں کہ فروٹ کا ثواب باغ کی صورت میں انہوں نے بھیجا, ہمارے لیے سنت ہے, صحابہ کی سنت جاری ہو گئی. پانی کا ثواب بھیجا, ہمارے لیے سنت جاری ہو گئی. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ روکتے کیوں؟ قرآن پڑھنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دے دیا ہے. لو جی قبرستان جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کیا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ کہا یہ تو کہا ہے. کہ میں کیا گھر بیٹھ کے سپیکر سے کہنا ہے یا جا کے کہنا ہے؟ جب ہم مسلک کا پہرا دیں نا تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی پہرے دار کا حصہ ملایا کریں. نمبر 1, اتاری صاحب توجہ کرنا میرا بوتو ہے.
دوبارہ نہ کٹے. اب یہ مسئلہ دوسرا سننے والا ہے. کئی قبروں کی توہین کی بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہاں تک ہے, توجہ ہو تو سناؤں. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہاں تک ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے بعد چلنا. کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہے دا مطلب ہے ویچ کوش ہے گایا. چلو خیر سمجھ آ گئی, سبحان اللہ نے اگلی گال سنا. اور بھائی یہاں تک روایت میں ہے, فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں, یعنی یہ پاؤں کی بات ہو رہی ہے, تمہارے پاؤں کے نیچے انگارہ آ جائے اور تمہیں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جانا, پر کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے نہ ہونا. کیوں؟ فرمایا یہ قبر والے کے لیے تکلیف کا سبب ہے, خود تکلیف برداشت کر لینا پر قبر والے کو تکلیف نہ دینا. اب بتاؤ بھائی کیا سمجھ رکھے ہیں قبر والے فائدہ نہیں دیتے. میں نے کہا اللہ کے بندے نبی پاک نے فرمایا نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. توجہ, فرمایا پہلے میں تمہیں روکتا تھا کہ قبرستان تم نے نہیں جانا, اب تم جایا کرو. کیوں؟ فرمایا جب تم قبرستان جاؤ گے تو یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی, اور یقینی بات ہے جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. تو کہنا قبر والے فائدہ نہیں دیندے, ایتھے تے کلی قبروں میں تے فائدہ دیندے, آڑا تو بات دی گل ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کامل الحیاء والایمان, جامع القرآن, ذو النورین, نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ جب بھی قبر کو دیکھتے آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. حالانکہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مرتبہ حضور کی زبان اقدس سے جس نے جنت کی بشارت حاصل کی ہے اس کا نام عثمان غنی ہے, سب سے زیادہ مرتبہ. لیکن اس کے باوجود کہ کنفرم اور پکے جنتی ہیں پھر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. کیوں؟ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے مجھے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب, یہاں پھنس گیا تو آگے پھنس جائے گا. یہ مطلب قبر دے وچ کچھ ہونا ہے تے تاں ہی یا کامیاب تے یا ناکامی ہونی ہے نا. یہ پانچویں حدیث اس موضوع پر سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے دو ہی صورت قبر کی بیان کی. فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا لوگوں قبر کی دو ہی کیفیتیں ہیں, یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, قبر جہنم میں عذاب ہے اس کو, یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میں کہنا تو کہنا شے کوئی نہیں, نبی پاک نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او جی مرنے والا فائدہ نہیں, تینوں کہنے کیا مرنے والا فائدہ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ہمارے علاقے میں نا ایک تھا ملنگ, مست, چلا, سائیں, سارے لفظ بولے نے کوئی تو سمجھو گے نا. انہوں نا سارے زنجیراں نال بن کے رکھ دے سی. گرمیاں دا موسم سی, سارے دوپہرے ستے پے سن. او نہ کسی طرح سنگل تڑایا, مین روڈ تے چڑھیا. کملا سی بیچارہ, کار تیز رفتار گزری, انہوں لگی تے وہ بیچارہ فوت ہو گیا. کار والا رحم دل سی, انہیں جدوں ویکھیا بھی سائیں چل رہا ہے, انہیں بریک لا لی, یار ملنگ ہے. وہ گھر والے آ گئے, کہنے لگے ساڈا بڑا بھرا فوت ہو گیا. سارے علاقے والے آخیا کار والے دا قصور نہیں, انہیں بتھیری بریک لائی تھلے نا, وہ کملا اسی تو لٹے گئے. لو جی مسئلہ وہ بنیا کہ جیندا لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا. او پاجی جیندے نوں بنیا سی, جدو فوت ہو گیا تے 25 لاکھ روپیہ لے کے جان چھڈی ہونا. جی مرن والا فائدہ نہیں دیندا. میں کہیا انہاں نوں پوچھ, پانچ چار بندیاں نے 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا کر لیا. انہاں نوں پوچھ پتر جنہاں نوں 25 لاکھ کمڑے دا لب گیا, سیاںا ہوندا تے پتہ نہیں کی ہونا. مسئلہ سمجھو میرا چن ہے, مرنے والا فائدہ, تینوں کہنے کیا مرنے والا فائدہ نہیں دیندا. مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ سارے دے والدین نو صحت بخشے. جہاں بھی ابا فوت ہو جائے اس تو بعد ساری وراثت منڈیاں دے نام آ جاندی ہے. کسی نو 2 دکاناں, کسی نو 3 دکاناں, کسی نو 5 کلے, کسی نو 10 کلے. مرن والا فائدہ نہیں دیندا. تے میں کہا جنی دیر تیرا ابا جیندا سی اونی دیر تے لبیا نہیں, مریا تے کوئی چ لبیا, ہویا کہ نہیں فائدہ.
ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜਾਵੇ तो सानू कशा लभनी है। देखो वालिद अपनी जिंदगी में भी अपनी औलाद को विरासत दे सकता है। पता है दिंदा क्यों नहीं? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਇਦਾਂ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਆਖੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬੋਲੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। खुदा दा खौफ करया करो, अपने वालिदैन दे नाल उसने सलूक करया करो। समझ आ रही है? अगर आप उसने सलूक करना सीख जाएं, आप तो बोलते ही नहीं पता वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का मतलब क्या है। फरमाया मा मिन वालिदिन बारिन यनजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा कातबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। फरमाया जो बंदा खुश नसीब अपने माँ बाप के चेहरे को खुशी के साथ देखता है अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। सहाबी ने पूछा हुजूर कितनी मर्तबा? फरमाया कोई एक दिन में 70 मर्तबा देखे तो अल्लाह 70 मर्तबा कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक फरमा कर ए बाबे ने ता जमीन देनी जे नहीं तो फिर जदों दुनिया तो रुखसत होना है ना नाल ही ऑटोमैटिक लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना ਤੁਹਾਡਾ। हाँ वंड तो हो जाए तो वखरी गल है, विरासती इंतकाल बराबर पाई पाई दा बराबर होना जे। मरने वाला मुर्दा तो फायदे नहीं देता। मैं कहा तेरे अब्बे ने दिता कि नहीं दिता, तू कि मैं कहना फायदा कोई नहीं। और तीसरी बात, ये दो बातें तो मैंने मुआशरती समझाई ताकि आपको समझ आ जाए। हदीस भी सुनाऊं अगर थके नहीं तो। दो चार बंदे मैं वेखदा पिया मैनूं लगदा थके बैठे ने। ईशा की नमाज होगी इंशाल्लाह, टेंशन फ्री हो जाओ, होगी। लेकिन जिस दिन सुनिया दे विच मगरिब तो बाद वाला टाइम शुरू हो गया ना यकीन करो तुहाडे मसले हल हो जाणगे, क्योंकि जागदियां जागदियां तुसी सुन लिया करने ने मसले ते तुहानूं दीन समझ आ जाना है। तुसी राती 1 बजे कहंदे हो सरमाया ही अहले सुन्नत आ रहे हैं, जेले सारा सरमाया दे छड़दे हो ना ते फिर कहंदे हो सरमाया ही अहले सुन्नत आ गया। मैं क्या हुणा सुता सरमाया ए सरमाए दा की करूं दसो ना यार। ओए अल्लाह दा नाम मनो, ओए मगरिब ता इशा महफिलां कर लो, जागदियां कर लो। एवं ना थाना नूं जहाज़ां दे टिकट भी दिंदे हो ते अगे पिछे भी सारा कुछ करदे हो, जांदी करो। किहड़े कमी पै गए हो यार, इस कौम दा जे भला करना ते इंज करके कर लो यार। आपके शहर में बड़े बड़े संजीदा उलमा हैं, आप उनको भी कहें दरसे कुरान दे तो मसला हल हुंदा है। नहीं तो जेड़ा तुहानूं पसंद है कम अज कम जागदियां ते इस कौम दे सामने पेश करो ना यार। नाराज हो गए हो? पता मैनू लग जाता है लेकिन की करा, मसला भी तो दसना है ना जी। अब हदीस सुन लीजिए, मुर्दा फायदा देता या नहीं देता। हजरात उलमा बैठे, मैं जिम्मेदारी से मसला अर्ज कर रहा हूँ। साहिब बार शरीयत ने ना जनाजे वाले चैप्टर में इस हदीस को लिखा है। वैसे अक्सर मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई मुसलमान फौत हो जाए, तवज्जो है जी, उसके जनाजे 4 पाई को जब उठाना हो, फरमाया अगर कोई मुसलमान जिंदा 10-10 कदम हर पाए के नीचे, वो पावा होता ना पावा, वो मोढ़े ते रख के 10 कदम चले। पहले सज्जा पावा सरांदे वाला, फिर खब्बा पासा, फिर वो सज्जा पासा पुआंदा वाला, फिर खब्बा पासा सरांदी वाला, फिर खब्बा पासा पुआंदी वाला। इस तरह 10-10 कदम पावे रख के अपने मोढ़े ते 4 पाई लैके टुर पवे। 4 पावे 10-10 कदम टुरना है, किन्ने कदम हो गए? 40। अगली गल हुण तुसी आप अपनी जिम्मेदारी ते बोलना है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो किसी मैयत को अपने कंधों पे इस तरह उठाए कि 10-10 कदम चले, अल्लाह ताला मुर्दा उठाने की वजह से उस बंदे के 40 कबीरा वो गुनाह माफ करता है जिनकी वजह से पक्का इसने जहन्नम में जाना था,
मैयत चुकी है ते अल्लाह ने इतना फायदा दिता कि जंती बना छड़िया। इत्थे कहंदे ने मुर्दा फायदा ही नहीं दिंदा। तैनूं मैं किद्दां समझावां यार, क्यों नहीं फायदा दिंदा? मेरे नबी पाक ने फरमाया अच्छा अगली गल है, अजे अगली गल नहीं मैं कीती, जे जाग दियो तो कर दियो भाईजान। अजे ते ए मोटा देने दी गल है। हजरात उलमा बैठे ने, पूछो जनाजा पढ़ना ते दफना के आना कितना सवाब है? फरमाया जेड़ा मैयत दा जनाजा पढ़ के आ जाए एक कीरात सवाब, और जो दफना के बाद में आई इजाजत लेकर फरमाया 2 कीरात। हजूर ये कीरात कितना होता है? फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर हो तो 1 कीरात बनता है। तू कहना मैयत फायदा नहीं दिंदी, ऐसे ओहद पहाड़ तो बहुत सवाब है। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? कोई नहीं आ रही जो मैंने मसला समझाया है? ये नुआया जरा सुभान अल्लाह को ना एक बारी। मैयत फायदा नहीं देता, मुर्दा फायदा नहीं देता, तेनू किन्ने आख्या है? क्यों गलत लाइन पे चढ़ गए हो यार? ये सारे मसले मिर्जा ही नहीं बयान करता, तुसी कदी जागदे अपने नु सुनो तो सही ना, फिर तुम्हें पता चले हकीकत क्या है। गिरामी कदर हजरात, अब जरा अगली बात भी अगर जागदे बैठो ठीक है ना, तो ये मौजू है नहीं। कुछ बंदे चुप हो गए ने, मेरा ख्याल बस ना करिए। असल में मेरा ख्याल है कि 1 घंटा और 11 मिनट हो चुके हैं गुफ्तगू शुरू हुई को। इशारा देने वाला भी कोई नहीं ना भी हूं तू की करना है तो की नहीं करना। गिरामी कदर हजरात, आइए जरा बात को इख्तिताम की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि वो तुहाडी कुछ हाँ जी है ना वो अब हाँ इस वास्ते मैं समझ गया भी इन्ना की काफ़ी है, लेकिन मसला उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आ जाइए जरा अगली बात। मैयत फायदा देती है, कब्रिस्तान में जाना मेरे नबी की सुन्नत है। ये तो यहां तक रह गया, ये जो कब्र में मैयत है ना, मैयत, इसके लिए अगर आप कुछ ना भी पढ़ सकें तो फिर भी आप फायदा पहुंचा सकते हैं। अत्तारी साहब वो किस तरह? मैंने कहा बुखारी शरीफ वुजू वाला चैप्टर उठा के देखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पे जा रहे थे, एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे ना, तो आपने सवारी रोकी, डर गया आपका जिस खच्चर पे बैठे थे ना वो जानवर डर गया, आप नीचे उतरे, कब्रिस्तान में गए, फरमाने लगे दरख्त की ना 2 शाखें लेके आओ। 2 शाखें आई, बाद रिवायतों में एक भी है, ये बहुत सारी सनदों के साथ ये रिवायत मौजूद है। लगता है कि ये वाकया शायद कई मरतबा हुआ होगा, ठीक है। आपने एक में 2 शाखें, एक में कि एक शाख थी तोड़कर 2 हिस्से किए, तर गिल्ली हरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक इस कब्र पे रख दी, एक इस कब्र पे रख दी। आका करीम अलैहिस्सलाम आगे चल पड़े। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा हुजूर ये क्या माजरा है, हमें समझ नहीं आया। फरमान कब्र वालों को अजाब हो रहा था, इस अजाब को देखकर मेरा जानवर डर गया, तो मैं जब गया हमने वो तर छड़ियां रखी ना, जब तक अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, फरमाया उन कब्र वालों के अजाब को तखफीफ में बदल दिया जाएगा। मुझे ना ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी आपसे, सिर्फ इतना बता दीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ना कि कब्र में क्या हो रहा है, देखा है ना निगाह ने, और मेरे नबी पाक को यह भी पता है कब्र वाले को किस चीज का फायदा हो सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहां पर दरख्त की एक छड़ी रखी, पत्ते वाली, जो तर है, फरमाया जिक्र करती रहेगी। मुफ्ती अहमद यार खनैमी बड़े कमाल दा जुमला लिखिया है, फरमान लगे यार दरख्तां दे पत्ते कबर ते टुर जान, दरख्तां दे पत्ते ते अल्लाह दा जिक्र करन
ਤੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਬਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ फिर क्या होगा? जाया करे कब्रिस्तान। समझ आ रही है ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है, बहुत जल्दी में है, जाते जाते ये फूल और पत्ते रख के चले जाएं, जब तक ये तर रहेंगे अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और इस जिक्र की बरकत से अल्लाह कब्र वाले के अजाब को उठा लेगा और उस कब्र के अजाब में कमी पैदा फरमा देगा। ये कहते हैं कब्र वाले को फायदा नहीं होता, मार के मिट्टी हो गया, छड्डो परे, जिंदा बंदे का तो फायदा नहीं। तो किहने आख्या यार की होया? गलत बात। ये सवाब पहुंचता है पानी का, खजूर का, कुरान का, पत्ते का। और यार इनू भी छड़ दियो, तो चौथा पहलू, चार दसे ने, पंजवां पहलू सवाब पहुंचाने के हवाले से बता रहा हूं, तवज्जो होवे तो दसा। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया उज़कुरू महासिना मौताकुम, फरमाया लोगों जब तुम्हारे यहां कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी अगर नेकियां याद रहे ना, तो वो नेकियों का बाद में जिक्र किया करो, उसकी तारीफ और अच्छाई को बयान किया करो, कभी बुराई बयान ना करना। शारीन हदीस ने यहां भी कलाम किया। नबी पाक अलैहि सलाम से जब पूछा गया कि हुजूर क्यों, ऐसा क्या है, इधर देखो जरा, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, फरमाया लोगो तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। जब तुम किसी मरने वाले की तारीफ करते हो तो अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तो अब इसके नामा अमाल वाले दफ्तर को तुमने नहीं खोलना। क्यों? अल्लाह फरमाता है जेना ते जग राजी है उन्हां दे उत्ते रब भी राजी है। भाईजान ये खजूर, ये बाग, ये पानी, ये फ्रूट, ये कुरान, ये पत्ते, ये भी है, लेकिन अगर इतना टाइम भी नहीं है तो कम अज कम उसकी तारीफ ही कर दिया करो मरने वाले, इसका भी सवाब पहुंचता है मेरी जान। यहां तो लोग कुरान पर एतराज करते हैं, तारीफ का सवाब पहुंचता है। और फिर अगली बात बड़ी ही तवज्जो तलब है। कई बंदे होते हैं जो फौत हो जाए ना, बंदा पूछे हाँ भाई बंदा फौत होया की हो जा सी, कहना हाँ बा ठीक है फौत हो गया। इसका मतलब है उसने बरादरी और इलाके और गली वालों की नाक में दम किया हुआ था, मर गया मगरों लथा, सारे कहते वो चंगा हो गया, ओए वो टुर गया, चंगा हो गया। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा हो जाए, फौत हो जाए, कोई भी गैर बरादरी बंदा पूछे, कहते यार बड़ा ही चंगा बंदा सी, बड़ा ही अच्छा बंदा। मेरे मुर्शिद सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अत्तार मौलाना पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामा इकबाल वहाँ फरमाते हैं लोगों जिंदगी ऐसे गुजारो जब तुम मर जाओ ना फिर भी ना मरो। चलो मर्जी है तुम्हारी, जब मर जाओ ना तो फिर भी ना मरो। क्या मतलब है? बज़ाहिर ये जो शख्सियत थी ये चली जाए, लेकिन तुम्हारा किरदार जिंदा रहना चाहिए, तुम्हारा अखलाक जिंदा रहना चाहिए। बल्कि हदीस शरीफ में है, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमा इन्नल अर्द तबकी अलल इंसान, फरमा लोगो ये जो जमीन है ना, जमीन ये इंसान पर रोती है। सारे हजरात गौर फरमाएं। पूछा गया कैसे? फरमा जब कोई बुरा इंसान इस दुनिया के ऊपर चलता है ये जमीन रोती है, बारी ताला इसको मौत दे, ये मेरे अंदर आए, मैं इसको अजाब चखाऊं। ये खुद गंदा है, माहौल गंदा किया हुआ है, बदकार है, बेहया है, लोगों के हक खाता है, डाकू है, XYZ कोई भी बुराई ले लें आप, जमीन रोती है, बारी ताला ये मेरे ऊपर आग करके चलता है, तकब्बुर करता है, बदमाशी करता है, इसको मौत दे, मेरे अंदर आए। इतना इसने गंद मचाया हुआ, जमीन भी रोती है। एक दूसरा बंदा नेक होता है, जब वो फौत होता है जमीन फिर रोना शुरू करती है। अल्लाह फरमाता है अब क्यों रोती है? तो वो कहती है बारी ताला ये तेरा नेक बंदा फौत हो गया, ये जब सजदा करता था मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाया करती थी, ये तहज्जुद पढ़ता था, ये कुरान पढ़ता था, ये गरीबों की मदद करता था, ये माँ बाप की कदर करता था, ये नमाजी था, इसने कभी माहौल को खराब नहीं होने दिया, हमेशा जोड़ के रखा है, कभी तोड़ा नहीं है, कत्लो गारत नहीं करता था, बदमाशी नहीं करता था, मिलावट नहीं करता था, धोखे नहीं करता था। बारी ताला रोती इसलिए हूं, अब ये नेक चला गया, पता नहीं इसकी जगह पे कैसा बंदा आ जाए, मैं रो इसलिए रही हूं, आज एक नेक बंदे के कदमों से मैं महरूम हो चुकी हूं। और मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई, हम जितने बैठे हैं ना, आईना शीशा मैंने दिखा दिया है, अब अपना अपना चेहरा देख के पहचानो कि हम किस बंदे की सफ में हैं। आया कि जमीन हमारी बुराइयों से रोती है या हमारी अच्छाइयों से रोएगी? अपने आप को किस सफ में खड़े करना है ये आपके सामने है।
तकड़ी मैं दे दी है, तोलना अपने आप ਨੂੰ ਆਪ है, ना मैं तोला ना मैं माशा ते ना मैं पूरी रत्ती हूँ। समझ आ रही है? अब अपने आप को तोल लो कि हम क्या हैं। बुजुर्गों के मिशन पे आ जाओ, फिर चल के काम बनेगा, फिर चल के बात बनेगी, वरना कभी हमारी बिगड़ी बन सकती। मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ आ रहा हूं, वो इसलिए कि ये महफिल इतना लंबी से तकरीर भी ना हो जाए कि हमें भूल जाए। ईसाले सवाब जायज़ है, हुक्म मैंने बता दिया, इसके तकरीबन 18 पहलू, आप तकरीर सुन लीजिएगा, 18 पहलू मुख्तलिफ मैंने आपके सामने अर्ज किए और कोशिश की कुरान व हदीस से मसला खोल के आपके सामने अर्ज किया जाए, और उम्मीद है कि काफ़ी सारे आपके जहनों से सवाल भी हल हुए होंगे। और मैं यहाँ पर शाबाश देना चाहूँगा हमारे रहमान मोबाइल वाले, हमारे जितने बरादरान हैं, बिलखुसूस मियाँ अफजल साहब, इजाज़ साहब, अकबर भाई, इन्होंने अपने चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के लिए और वालदा साहबा के लिए इन्होंने एहतमाम किया है। चौधरी अकरम साहब को भी अल्लाह सेहत बरकत अता फरमाए, व दीगर जितने इनके अहबाब हैं अल्लाह इन सबको सेहत व बरकत अता फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। एक ऐलान भी समात फरमा लीजिए और उसके बाद फिर गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। 15 अगस्त 2024, ये जो अगस्त का महीना आएगा, सालाना ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो जहाँ पर आपके शहर में होती है, जिसमें ज़ैगम इस्लाम, मुफक्कर इस्लाम, शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कराची वाले, क्या बात है उस बंदे की यार, शाह होवे तो इंजदा होवे, ठीक है, कमाल के आलम दीन है। आप तशरीफ लाएंगे और उसके साथ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बला कराची से आप तशरीफ लाएंगे। ये MC मिडल स्कूल जड़ावाला बज़्म जमाले मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम ये महफिल हो रही है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम सब शिरकत फरमाएंगे। जौक दर जौक आया करें, ख़त्म नबूवत के डाकू बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं, लेकिन आपने बताना है कि डाकुओ हम भी ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, हम तुम्हें कहीं पर छुपने नहीं देंगे। आओगे? आखिरी पैगाम, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी मोहब्बतें उलमा मशाइख की और अवामुन्नास की बड़ी है। इसके साथ आप दावत इस्लामी के इज्तिमात में भी जाया करें, अपने बच्चों को जामियात में दाखिल करवाएं, नाजरा में, मदरसतुल मदीना में। आपने ही ताउन किया, ये यहाँ तक जमात पहुँची है और आप ही का ताउन दरकार है। इसके खिलाफ चंद कीड़े मकौड़े बकबक कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो जिल्लत और रुसवाई का मुंह देख देख कर और मातम कर रहे हैं कि असी इन्ना कुछ बकिया, साड़ी किसी सुनी कोई नहीं। वो बंदा बकरे नूं घा पाउंदा ना, तो असी इन्ना भी कोई नहीं पाया, औकात नहीं है ना। तो इस वास्ते आपने किसी बदबख्त की बात नहीं सुननी, आप इन उलमा मशाइख की बातें सुना करें, ये दावत इस्लामी के बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन, बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।